اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نا اپنی مخلوق کو، ہم لوگوں کو، انسانوں کو ایک حکم دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا حکم دینے والا کون ہے؟ آج تو ہم لوگ اتنی بے راہ روی کے شکار ہیں کہ اولاد کے لیے والد بڑا درجہ رکھتا ہے، بیٹے کے لیے باپ کا بڑا مقام ہے، بیٹی کے لیے ماں اور باپ کا بڑا مقام ہے، لیکن افسوس صد افسوس جناب والا، ہم جتنی ویلیو اور ہم جتنی عزت پڑوسی کی بات کو دے لیتے ہیں، ہم جتنا وقار اور جتنی عزت دوست کی بات کو دے لیتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے لیے باپ کا کہنا اور باپ کا حکم اتنے آج مانے نہیں رکھتا، ہمارے لیے ماں کی بات اتنی ضروری نہیں ہے، محلے کی کسی اور خاتون کی بات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی عورت، محلے کی کوئی عورت بھی ہمیں آواز دے دے تو اگر کچھ اچھی تربیت ہونا، اگر اچھی تربیت نہ بھی ہو، ابھی بھی اتنا حیا باقی ہے کہ ہم ایک قدم رک کے اس کی بات بھی سنتے ہیں، اور جب وہ بات کر رہی ہو اپنے سر کو بھی جھکا لیتے ہیں، تھوڑا بہت شرم حیا باقی ہو تو ہم نظروں کو بھی جھکا لیتے ہیں کہ یار غیر عورت کی طرف نظر بھی نہ جائے، میرا سر بھی اونچا نہ ہو، یہ نہ کہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے۔ ارے سوچنے کی بات تو ہے میرے دوست، میرے جوان، اگر تیری میری نظر پڑوسی کے لیے جھکے، ماں کے لیے نہ جھکے، ہم کتنے بدقسمت ہیں، ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ اگر تو اور میں دوستوں کے کام فوراً کر دے، اگر تو اور میں پڑوسی کا کام فوراً کر دے، اگر تو اور میں اپنے مالک کا کام فوراً کر دے، لیکن باپ کا کہنا نہ مانے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اگر یار کا کہنا مان لے، بھائی کا کہنا نہ مانے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اگر غیروں کی مدد کرے، باپ کے لیے دوائی کے پیسے نہ دے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اگر غیروں کی امداد گھر میں جا کر کرے، وہ گھر میں لیٹی ہوئی بوڑھی کھانستی ہوئی ماں کی دوائی کا اہتمام نہ کرے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یار حکم ایک باپ کا ہوتا ہے، اگر تو اور میں اسے رد کرے، اس جہان میں بھی ذلت ہے، اگلے جہان میں بھی ذلت ہے۔ ایک حکم ماں کا ہے، اگر تو اور میں نہ مانے، یہاں پہ بھی بے عزتی ہے، اگلے جہان میں بھی رسوائی ہے، لیکن یہ دونوں پیچھے ہیں۔ اس سے اوپر اور سب سے سچا، سب سے اونچا، سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے جو بڑا ہے وہ خدا ہے۔ وہ خدا فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے حکم دے دیا اللہ تعبدو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا مت۔ یاد رکھیے نماز کا حکم بھی ضروری ہے، تلاوت کا حکم بھی ضروری ہے، روزے رکھنا بھی فرض ہے، حج ادا کرنا بھی فرض ہے، لیکن سب سے بڑا فرض اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خدا اور محمد مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ اگر کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا، میں روزے رکھتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا، میں حج کروں گا اللہ کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ دوں گا اللہ کو نہیں مانتا، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ پتہ چلا نماز تب قبول ہے پہلے خدا کو مانو، روزہ تب قبول ہے پہلے خدا کو مانو، حج تب قبول ہے پہلے خدا کو مانو، زکوٰۃ قبول ہے پہلے خدا کو مانو۔ اور وہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایاہ، مجھ سوا کسی اور کو ماننا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ توجہ ہے جناب والا، وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے مجھے مانو۔ نماز کا حکم ضروری لیکن پہلے اللہ کی توحید ہے، روزہ ضروری مگر پہلے اللہ کی توحید ہے، حج ضروری مگر پہلے اللہ کی توحید ہے۔ اور جہاں میرے مالک نے اس آیت میں توحید کا ذکر کیا، اب ایک اہم بات، اب اس کے بعد جو حکم ہوگا، میرے مالک کا تو ہر حکم ہی ضروری ہے،
ہر حکم ہی اہم ہے، ہر حکم ہی بہترین ہے، مگر اس آیت میں رب کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے خدا کو مانو پھر اپنے والدین کی مانا کرو۔ میں سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے رب نے اپنا آپ منوایا ہے، پھر رب نے والدین کو منوایا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، والدین کی عزت کرو، والدین کی تکریم کرو، والدین کا حیا رکھو۔ سامعین ذی وقار، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ نا کسی جگہ پر تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جو سواری تھی، وہ گھوڑا یا وہ خچر یا وہ اونٹ جو بھی تھا، وہ اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس رقم ہوتی ہے، وہ بھی اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، انہوں نے جب یہ عمل دیکھا نا تو دیگر یاروں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس بندے کو آپ 2 درہم بھی دے دیتے نا، 2 روپے بھی دے دیتے، اس کا کام چل جانا تھا، اتنی قیمتی سواری بھی دے دی، اتنے زیادہ پیسے بھی دے دیے، ارے یہ عمل کیا کیوں ہے؟ فرمایا لوگوں، اس میں ایک بات چھپی تھی، ایک ضروری بات تھی۔ فرمایا ہمیں بھی بتائیے نا، جن ضروری بات پہ آپ عمل کریں، اگر وہ اچھی ہے تو ہم بھی اس پر عمل کر لیا کریں گے۔ فرمایا بات یہ ہے، یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے۔ ارے کون ہے؟ فرمایا یہ میرے ابا جی حضرت عمر فاروق کا دوست تھا۔ فرمایا یہ حضرت عمر کا دوست ہے، اور میں نے اس لیے اس کے ساتھ اچھا رویہ کیا، کیونکہ جب یہ میرے باپ سے ملتا تھا، اس کی ملاقات سے میرے ابا جی خوش ہوتے تھے، اور میں نے مصطفیٰ کا فرمان سنا ہے، آقا کی حدیث سنی ہے۔ آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، اگر تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں، پھر بھی اگر تم چاہو نا کہ میں آج بھی باپ کی خدمت کر لوں، اگر ماں چلی گئی پھر بھی تم چاہو نا میں آج بھی اماں جی کی خدمت کر لوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی حدیث سن رکھی ہے، جس نے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے بھائی یا باپ کے دوست کی عزت کی، گویا اسے ثواب والد کی خدمت اور عزت کرنے کا مل رہا ہوگا۔ فرمایا اگر ماں مر جائے، ماں کے مرنے کے بعد خالہ کی عزت کرنا اور ماں کی سہیلیوں کی عزت کرنا، عزت تو تم خالہ کی کر رہے ہوگے، خدمت تو تم خالہ کی کر رہے ہوگے، مگر رب کریم اجر تمہیں ماں کی خدمت کرنے کا عطا فرما رہا ہوگا۔ فرمایا اس کے ساتھ میں نے یہ عمل اس لیے کیا کیونکہ میرا باپ کا دوست تھا، میرے ابا جی کا دوست تھا، اور میں چاہتا ہوں قبر میں جانے کے بعد میں اپنے والد محترم کی خدمت کروں، میں والد محترم کو خوش رکھوں، تو میں نے یہی طریقہ اپنایا ہے، جو میرے باپ کا یار ہے میں اس کی بھی خدمتیں کیا کرتا ہوں۔ افسوس آج ہم نے تو والدین کو چھوڑ دیا، افسوس آج ہم نے تو والدین کو ترک کر دیا۔ آج میں کسی شخص کا ایک قول پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھی ہے، آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ وار دیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ اکثر ٹرینڈ ہے، جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوتی ہے بیٹا ماں سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ بات کیا بھائی شرعی مسئلہ ہے کہ عورت اگر کہے علیحدہ گھر اس کا حق ہے، اسے دینا چاہیے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، اس میں دو رائے نہیں ہے، آنے والی کا اپنا حق ہے، لیکن یاد رکھیے نکاح کرنے کے بعد آپ
سے اور مجھ سے والد کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، نکاح کرنے کے بعد آپ سے اور مجھ سے والدہ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ جس طرح آپ پر فرض ہے بیوی کا خرچ مکمل کرنا، جس طرح آپ پر فرض ہے اولاد کا خرچ مکمل کرنا، اسی طرح فرض ہے والد کی دوائی کا اہتمام کرنا، والد کے عید کے کپڑوں کا اہتمام کرنا، والد کے لیے عید پہ جوتے خریدنا، والدہ کی دوائی کا اہتمام کرنا، والدہ کے لیے کپڑے خریدنا، والدہ کی ضروریات زندگی مکمل کرنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ آ گئی تو ساری زندگی مجھے دعا دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد اچھی ہو، اولاد پھل ہوتی ہے، توجہ ہے جناب والا، آپ کی اولاد آپ کا پھل ہے اور پھل ہمیشہ درخت پر لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کے والدین وہ درخت ہے جس درخت کی وجہ سے تم اس قابل ہوئے کہ تمہیں اولاد، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسا میٹھا میوہ عطا فرما دیا ہے، اولاد جیسی دولت عطا فرما دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پھل میٹھا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پھل اچھا ہو، پھر اس درخت کے بارے میں سوچیں جس درخت کی وجہ سے آج وہ پھل لگ رہا ہے۔ میری مراد وہ درخت کوئی اور نہیں، وہ درخت آپ کا باپ ہے، وہ درخت کوئی اور نہیں، وہ درخت آپ کی والدہ ہے۔ اگر آپ اس درخت کے پانی کا بہترین اہتمام کریں گے، درخت جتنا مضبوط ہوگا اس کا پھل اتنا لذیذ ہوگا۔ یعنی اگر آپ والد اور والدہ کی خدمت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد کو آپ کی خدمت میں لگا ڈالے گا۔ لیکن اگر یہ سوچ لیں کہ پیو دی تکرن دی لوڑ نہیں، اماں جی کی ضروریات پورے کرنے کی ضرورت نہیں، اور میرا بچہ میں نے بہترین سکول میں ڈالا ہے، میں نے اسے اچھے انگلش سکول میں ڈالا ہے، اچھے مدرسے میں بھی ڈالا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ سر سے دعا لینے کے لیے میرا گمان نہیں ہے اگر اولاد خود والدین کی نافرمان ہو، چاہے بچے کو جتنا اچھا پڑھا لے، یہ مکافات عمل ہے، وہ بیٹا کبھی بھی آپ کے حق میں اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے جو بویا ہے اسے کاٹنے کا بھی تو وقت آنے والا ہے نا۔ اگر آپ والد کی خدمت کریں گے، چاہے آپ کا بیٹا نشئی ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس کے دل میں آپ کی عزت کو ضرور ڈال دے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم والدین سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم میں سے والدین کی خدمت کرنا بہت کم ہو گیا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ صحابہ جہاد میں جا رہے ہیں کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تلوار لے کر۔ حضور نے فرمایا ہاں جا رہے ہیں، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں بھی جہاد کے لیے جاتا ہوں اور وہاں جا کر دشمنوں کو ماروں گا، کافروں کو ماروں گا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا کیا تیرے والد یا والدہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا پھر تلوار لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر جا کے والد اور والدہ کی خدمت کر، اللہ ان کی خدمت کی وجہ سے تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر آپ والد اور والدہ کو چھوڑ کے عمرے کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ خالی کعبے کے چکر ہیں، اگر ماں کی دوائی کا پیسہ گھر نہیں رکھا، عمرے پہ چلے گئے، قیامت کے دن یہ عمرہ تیرے میرے منہ پہ مارا جائے گا۔ اگر والد اور والدہ گھر میں تڑپ رہے ہیں، ضروریات زندگی کے پیسوں کے لیے در در پہ ترس رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، آپ 15 لاکھ کا حج بھی کر لیں، بالکل قبول نہیں ہے، بالکل قبول نہیں ہے۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی مظلوم ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جو مسافر ہے، جو سفر پہ جا رہا ہے، کسی بھی سفر کے لیے
نیک سفر کے لیے روانہ یا کاروبار زندگی کے کسی سفر کے لیے روانہ، چونکہ وہ موت کی سواری پر ہے، فرمایا وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ وہ بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ فرمایا تیسرا، باپ جو اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو بھی فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ چاہے جتنے بڑے آستانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا پیر، آپ کا مرشد چاہے جتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑی گدی کا سجادہ نشین کیوں نہ ہو، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا وقار اپنی جگہ، لیکن اگر باپ کی خدمت کے لیے پیسے نہیں نکالے، مرشد کی خدمت کے لیے پیسے پیش کیے، ایسا ہدیہ ولی کامل کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوا کرتا۔ اگر وہ ولی کامل ہے، ایسا پیسہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، ان کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آپ کا سب سے بڑا استاد آپ کے والد اور والدہ ہیں، آپ کے سب سے بڑے رہنما آپ کے والد اور والدہ ہیں، آپ کے سب سے بڑے مرشد آپ کے والد اور والدہ ہیں۔ حقیقت کی بات ہے، اللہ رب العزت کی قسم ہے، اگر آپ ان دوزوں کو راضی کر لینا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا جنت اتنی خوشبودار ہے، 500 میل کے فاصلے سے جنت کی خوشبو جنت میں جانے والوں کو آ رہی ہوگی، 500 میل کے فاصلہ سے۔ لیکن حضور نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوگا 500 میل کے فاصلہ سے بھی اسے جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میرے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ اپنی نعمتیں ان سے دور کر لیا کرتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث مبارکہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، کیا عمل کرے؟ رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، فرمایا کچھ نہ کرے، بس والدین کی خدمت کرے، اللہ رزق بھی بڑھا دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت فرما دے گا۔ جن کے گزر گئے میں نے حدیث پیش کر دی، آپ ان کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے دوست کے ساتھ، باپ کے بھائی کے ساتھ وہی رویہ رکھیں۔ یہ ان کے لیے جن کے گزر گئے ہیں، اور جن کے موجود ہیں آج بھی وقت ہے آپ خدمت کر لیں، ان کی خدمت کر کے جنت کو کما لیں، ان کی خدمت کر کے جنت کو بنا لیں۔ حضور سے پوچھا گیا والدین کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہاری دوزخ بھی ماں باپ ہے، تمہاری جنت بھی ماں باپ ہے۔ یا رسول اللہ دوزخ بھی ماں باپ ہے، جنت بھی ماں باپ ہے؟ فرمایا ہاں، اگر نافرمانی کرتے رہے، باپ کے سامنے بدتمیزی کرتے رہے، اگر تیرا کندھا باپ کے کندھے کے برابر آ گیا تو زبان درازی کرتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ اگر تم نے ان کی خدمت کی، فرمایا ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ سامعین ذی وقار، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے والدین کی قدر سمجھیں، ہم اپنے والدین کی قدر کو پہچانیں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی عزت کریں، جتنا ہو سکے۔ کمی ہر انسان میں ہے، اگر کوئی رشتہ دار غلطی کر بھی بیٹھے اسے معاف کر دیا جائے، اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ بعد میں جنازوں پہ آ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، بعد میں چارپائی کے پاؤں پکڑ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، معافیاں مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالخصوص جن کے پاس آج بھی والد یا والدہ میں سے کوئی بھی دولت موجود ہے، آپ ان کی بھرپور عزت کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت